السلام علیکم دوستو، دین الاسلام اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے حالات اپنی امت کے لیے بیان فرمائی ہے۔ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں؟ اس دور میں دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جانا چاہیے؟ مستقبل قریب میں ہمیں کن حالات کا سامنا ہوگا؟ یہ تمام باتیں جب تک ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں تلاش کریں گے، تب تک یہ امت دجالی میڈیا کی پھیلائی تاریکیوں میں ہی بھٹکتی رہے گی۔ ایک کے بعد ایک تاریک غار اس کا مقدر ہوگی۔ جو خبر میڈیا پر چل رہی ہوگی، اسی پر تمام مبصرین تجزیہ نگار اپنا دماغ کپا رہے ہوں گے۔ عالمی میڈیا پر قابض یہودی مکار جس رخ پر لے جانا چاہیں گے، یہ حضرات انہی اندیکھے راستوں پر دوڑتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دور رہ کر جو حال اس امت کا ہوا ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اگر ہم حق و باطل کی جنگ میں خود کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں احادیث نبوی کی روشنی میں ان حالات کو سمجھنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں دجال کے نکلنے کا عجیب و غریب نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائی ہے۔ دوستو، اس زمانے میں عالمی دجالی میڈیا اس نشانات کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم ان سے پردہ پاش کر امت کے سامنے ضرور لے کے آئیں گے، تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل کر دجال کی ان مکاریوں سے اپنے آپ اور اپنے ایمان اور اہل اسلام اپنے ملک کو بچائے۔ تو سب سے پہلے حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ہمارے سامنے۔ وہ فرماتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا تم میں سے بعض کا فتنہ میرے نزدیک دجال کے فتنے سے بڑا ہے۔ فتنہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ دجال کے فتنے پر ہی منتج ہوگا۔ سو جو اس کے فتنے سے پہلے فتنوں سے بچ گیا، وہ دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ ایک خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں، اللہ کی قسم دجال مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ دوستو، اس حدیث سے صاف پتہ چلتی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے ہی ایمان والے اور منافقین کی چانٹی ہو جائے گی۔ انہیں دجال کے خروج سے پہلے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لینا پڑے گا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو یا دجال کے متحدہ لشکر کا ایندھن بن جائے۔ گزشتہ سال CIA نے امریکی حکومت کو یہ رپورٹ تیار کر کے دی ہے کہ اس دہشت گردی کی جنگ میں ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے دشمنوں کے۔ چنانچہ اب ایسی پالیسی بنائی جانی چاہیے جس سے دونوں گروہ واضح ہو جائے۔ چنانچہ ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس حال میں جانا چاہتا ہے۔ امام مہدی کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے یا ان کے دشمنوں کے ساتھ، دجال کے ساتھ اپنا حشر کرانا چاہتا ہے۔ تو حدیث کا صاف مطلب یہی ہے کہ لوگ دو حصوں میں بانٹیں گے، ایک محمد عربی کا لشکر ہوگا اور دوسرا دجال کا لشکر ہوگا۔ ایک اور حدیث میں دجال کی نکلنے کا ایک اور نشانی بتائی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کے تذکرہ سے غافل نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ائمہ مساجد بھی ممبروں پر اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دے۔ دوستو، اس وقت علماء کرام، خطباء، واعظین ہر قسم کے واعظ واقعات بیان کرتے ہیں، لیکن دجال کا تذکرہ، دجال کی حقیقت، دجال کی خروج کی علامات
اور اس کے علاوہ اس کے متعلق جتنے بھی بحث مباحثے ہیں ان کو سب واعظین علماء خطبہ چھوڑ گئے ہیں۔ اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ دجال کے نکلنے کا ایک اور نشانی دمدار ستارے کا ظاہر ہونا ہے، جسے کومٹ کہتے ہیں۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک دن میں صبح کے وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ انہوں نے فرمایا گزشتہ رات میں پوری رات نہیں سو سکا۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے فرمایا دمدار ستارہ طلوع ہوا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ دجال آ گیا ہے۔ دوستو اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی مستدرک جو حدیث کی کتاب ہے اس میں نقل فرمایا ہے۔ دوستو دمدار ستارے کو انگریزی میں کومٹ کہتے ہیں۔ اس ستارے کے پیچھے سے روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے جو دیکھنے میں دم کی طرح نظر آتی ہے۔ ماہر فلکیات نے اس کو ہالی کا نام دیا ہے، جو کہ برطانوی سائنس دان ایڈمنڈ ہالی کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اور اس کو کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا۔ 25 مارچ 1996 کو دمدار ستارہ واضح دیکھا گیا تھا، اور سائنس اس کی عمر 10,000 سال بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جنوری 2007 میں بھی یہ دیکھا گیا تھا۔ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کے سائنسدان اس ستارے پر موجود گر کے ذرات کا کیمیائی تجربہ بھی کر رہے ہیں، اور خلائی گاڑی کو اس کے ساتھ ٹکرانے کا کامیاب تجربہ بھی کر چکے ہیں۔ ان کے بقول اس میں بڑی مقدار میں کیمیائی مادے بھی ہوتے ہیں۔ دوستو ایک اور نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہے وہ یہ کہ چشمے اور نہریں سوکھ جائیں گے۔ امام حاکم حدیث نقل فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما نے فرمایا دجال کے آنے کی چند معلوم نشانیاں ہیں۔ جب چشمے یا زیر زمین پانی نیچے چلے جائیں اور نہروں کا پانی نکال لیا جائے اور گھاس یعنی سبزہ پیلی ہو جائے اور قبیلے مزہج اور ہمدان عراق سے کنسرین کوچ کر جائے، تو تم دجال کا انتظار کرو کہ صبح آ جائے یا شام آ جائے۔ اسی طرح اسماء بنت یزید الانصاریہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا، اس سے پہلے 3 سال ہوں گے۔ ایک سال آسمان اپنی 1/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 2/3 پیداوار روک لے گی۔ اور تیسرے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی مکمل پیداوار روک لے گی۔ چنانچہ نہ کھر والا اور نہ داڑ والا جانور بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اس زمانے میں دجال نکلے گا۔ جس زمانے میں جب دجال نکلے، انسانوں کے جو معیشت کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ ختم ہو چکے ہوں گے، تو سارے بھی ایمان لوگ دجال کے سامنے مجبور ہو کر اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے اور اس کو خدا مانیں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اپنی فضل و کرم سے بچائے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور لوگوں کو پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ حدیث میں ہے، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم کوفہ والوں کو دیکھو گے کہ وہ یہاں سے نکل رہے ہوں گے یا نکالے جائیں گے، اس فرات سے قطرہ بھی نہ پی سکیں گے۔ ایک شخص نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ ایسا گمان کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں گمان نہیں کرتا بلکہ مجھے علم ہے، یعنی یہ علم ہے جو مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قریب ہے کہ تم اپنی اس بستی میں ہاتھ دھونے کے لیے پانی مانگو اور وہ تمہیں نہ ملے، سارا پانی اپنے ماخذ کی طرف چلا جائے، صبح مسلمان اور پانی شام میں ہوں گے۔
دوستوں اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں دریا فرات پر ترکی نے 13 ڈیم بنا رکھے ہیں، جن میں سب سے بڑا ڈیم اتاترک ڈیم ہے جو دنیا کے بڑے ڈیموں میں شمار ہوتا ہے، اور اس کو بھرنے کے لیے دریائے فرات کو 1 مہینے تک مکمل اس میں گرانا ہوگا۔ تو اس طرح شام اور عراق کا پانی مکمل طریقے سے بند ہو جائے گا، اور یہ صورتحال نہ صرف عراق اور شام کے لیے بلکہ دیگر خلیجی ریاستوں کے لیے بھی سخت دشواری کا سبب ہے۔ ترکی پانی کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوستو یہ بات ذہن میں یاد رکھیں کہ طیب اردگان جو ایک نیک اور شہرت یافتہ آدمی ہے، لیکن ترکی کے کچھ خفیہ قوتیں اسرائیل کے ساتھ مل کر اس پانی کو عالمی دنیا پر دباؤ کے لیے استعمال کرتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ترکی کی بعض خفیہ قوتیں ایسا کرتی رہی ہے۔ واضح رہے کہ تمام منصوبے دجال کے عالمی اداروں کے تعاون سے مکمل ہوئے ہیں۔ اس وقت عراق میں دریائے فرات میں بہت کم پانی ہوتا ہے، عام طور پر اس میں 2 سے 3 میٹر تک پانی رہتا ہے۔ اسی طرح امام ارطاط رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دجال کے خروج کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مشرق سے ہوا ہوگی جو نہ گرم ہوگی اور نہ ٹھنڈی۔ یہ ہوا اسکندریہ کے بت کو ڈھا دے گی، مغرب اور شام کے زیتونوں کو کاٹ دے گی، فرات اور چشموں اور نہروں کو سکا دے گی، اور اس کی وجہ سے دن اور مہینوں کے اوقات اور چاند کے اوقات بھول جائیں گے۔ دوستو ان حدیث میں واضح بتایا گیا ہے کہ دجال کے نکلنے کے وقت پانی کی عالمی قلت پیدا کر دی جائے گی، بارشیں کم ہو جائیں گی، اور جس سال دجال آئے گا بارشیں بالکل نہیں ہوں گی۔ جس ہوا کا آخری روایت میں ذکر ہے، اس ہوا سے چشمے، نہریں اور دریا سوکھ جائیں گے۔ چشموں کو سکھانے کے لیے ورلڈ بینک کی جانب سے منصوبے جاری ہیں۔ دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں یہ بات بالکل موجود ہے۔ ورلڈ بینک کے پیسوں سے جن چشموں پر ٹینکیاں بنائی گئی ہیں وہ چشمے بہت جلد سوکھنے والے ہیں، اس لیے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مجبور کر کے اپنے مفادات کو جلد از جلد حاصل کر لے۔ دوستو دجال کے نکلنے کا ایک اور نشانی جو حدیث میں موجود ہے وہ ہے کہ زمین کا درجہ حرارت بڑھ جائے گی۔ حدیث میں ہے قرب قیامت کی علامت میں سے ایک زمین کا درجہ حرارت بڑھ جانا ہے۔ دوستو زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے، جس کا تجربہ ہمیں خود ہوتا ہے ہر گرمی اور سردی کے موسم میں۔ یہودی سائنسدانوں نے ہواؤں کا دباؤ کم زیادہ کر کے موسموں میں تبدیلی لانے پر تحقیقات مکمل کر لی ہیں، اور اس کا کامیاب تجربہ 2008 کے چین میں منعقدہ اولمپک گیمز میں بھی کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ 1987 سے 1992 کے دوران ایسٹ لینڈ کے آرکو پاور ٹیکنالوجیز انکارپوریٹڈ کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ہتھیار بنایا جو زمین کے آیونی کرہ یا مقناطیسی کرہ کو تبدیل کر سکتا ہے، اور 1994 میں یہ ہتھیار ملٹری کنٹریکٹرز ای سسٹم نے خرید لیا اور دنیا میں سب سے بڑا یونی ہیٹر تعمیر کرنے کا اعلان بھی کیا۔ اس پروجیکٹ کو ہارپ کا نام دیا گیا۔ دوستو اس پروجیکٹ کے بنیادی مقاصد سن کر ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اصل میں دجال کے نکلنے کے لیے تیاریاں شروع ہیں۔ دوستو اس پروجیکٹ کے بنیادی مقاصد میں بہت سے باتیں شامل ہیں، مثلا انسانی ذہن کو انتشار کا شکار کرنا، کرۂ ارض کے تمام مواصلات یعنی کمیونیکیشن کے نظام کو جام کرنا، کسی بھی علاقے میں موسم تبدیل کرنا، جانوروں کی نقل مکانی کے انداز میں مداخلت کرنا، انسانی صحت کو منفی انداز میں تبدیل کرنا، زمینی فضا کی بالائی سطح پر غیر فطری اثرات مرتب کرنا۔ دوستو ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات نظر آنا شروع ہو چکے ہیں، اور اس سے تحفظ آبی وسائل، زراعت، توانائی، صحت، موسمی شدت، جنگلی حیات کی بقا اور صحرا زدگی جیسے سنگین مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ سندھ بلوچستان کے بنجر ساحلی علاقوں کے درجہ حرارت میں
0.6 से लेकर 1 सेंटीग्रेड तक का इजाफा हुआ है। इसके अलावा खुश्क मैदानी और साहिली इलाकों में मौसम गर्मा और सरमा की मामूल की बारिशों में औसत 10 से 15% तक कमी आई है। स्पेशली 2003 मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बहुत अहम था, जिसमें खिलाफ मामूल ऐसे वाक़यात हुए जिनके जड़ें मौसमियाती तब्दीलियों से जा मिलती है। इस बरस में जून में मुल्क में शदीद गर्मी की लहर रही। दोस्तों, हार्ब के बाद भी कई प्रोजेक्ट मौसम पर असरअंदाज होने की सलाहियत हासिल करने के लिए शुरू किए गए हैं। इनमें सबसे खतरनाक 2008 में किया जाने वाला बिग बैंग नामी तजर्बा था, जिसका मकसद तख्लीकी कायनात का राज का पता चला कर कायनात में तब्दीली की सलाहियत हासिल करना था। हार्ब के मकासद में ये सारी चीजें शामिल थी, लेकिन मीडिया पर इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह कुछ और बताई जाती है, जिसका मकसद इसके सिवा कुछ नहीं कि लोगों को, खुसूसन मुसलमानों को हकीकत का इल्म ना हो सके कि दुनिया किस तरफ जा रही है और यहूद मक्कार अपने प्रोपेगंडे में किस हद तक कामयाब हो चुके हैं। वो क्या बता रहे हैं? मसलन कारखानों और गाड़ियों की वजह से दर्जे हरारत में इजाफा, हालांकि सरासर झूठ और आवाम को गुमराह करने की कोशिश है। यहूदी साइंसदान ये सब दज्जाल के लिए कर रहे हैं। यहूदी समझते हैं कि जब वो निशानियां मुकम्मल हो जाएंगी जिनकी खबर तौरात, इंजील और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, तो इन यहूदों का झूठा खुदा दज्जाल खाना दज्जाल जाहिर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, दज्जाल का जो हुलिया है, जो हदीस में बयान किया जा चुका है, उस हुलिये से इस जमाने में पैशन बन चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में तमाम तर तफसीलात बयान फरमाई है, हत्ता कि इसकी आंख और बालों के बारे में भी खुसूसी तौर पर तफसील बयान फरमाई है। हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दज्जाल जअदुर रअस होगा, यानी सख्त गुंगरियाले बालों वाला होगा। इस तरह जुफाल अश-शअर, यानी बहुत घने रोके बालों वाला होगा। इन्नहु शाबुन क़तत, वो छोटे सख्त गुंगरियाले बालों वाला होगा। इस तरह एक हदीस में है, रअसुहु मिन वराइही हुब्बुकुन हुब्बुक, सर में पीछे की जानिब बालों की गुच्छियां बनी होंगी, इन सख्त उलझे हुए होने की वजह से। इस तरह हाफिज इब्न हजर फतहुल बारी में लिखते हैं कि गोया के इसका सर देखने में ऐसा लगेगा जैसे दरख्त की टहनियां। दोस्तों, हदीस का मतलब ये है, इसके बाल कुदरे, खुशक, बेरौनक, जिनमें कोई चमक नहीं होती, बुरी तरह उलझे हुए बहुत ज्यादा होंगे। देखने में कोई जाड़ जंकाड़ की तरह नजर आएंगे, जबकि सख्त पीछे उलझे हुए बालों की गुच्छियां भी बनी होंगी। बाल अगर हल्के गुंगरियाले हो तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन दज्जाल के बाल सख्त गुंगरियाले और बगैर चमक के बिल्कुल रोखे होंगे। इन बालों को अगर काट कर छोटा कर दिया जाए तो इनमें मांग नहीं निकल सकती, बल्कि फिर भी सीधे खड़े रहते हैं। दोस्तों, इस जमाने में जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो अपने इश्तिहारात में दोनों किस्म के बाल वक्तन फवक्तन शो कराते हैं, यानी बड़े बड़े गुंगरियाले भी और सीधे खड़े बाल भी। और बहुत अफसोस की बात यह है कि आजकल मुसलमानों की नौजवानों में इस हुलिया को फैशन दिया जा रहा है। इन हदीस से, इन वाक़ात से साफ पता चलता है कि दज्जाल के निकलने का वक़्त बहुत करीब आ चुका है और ज़माना बहुत जल्द आने वाला है जब दज्जाल निकलेगा और हर तरफ दुनिया में अपनी शर को फैलाने के लिए भरपूर कोशिश करेगा। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा अक़ीदा अल्लाह के ऊपर है। दज्जाल से डरने की बजाय अपने रब से ताल्लुक़ बनाना चाहिए। हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई भी सूरतुल कहफ की 10 आयतें पढ़ ले, वो इंशाअल्लाह दज्जाल की तमाम शुरू से महफूज होगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा और तजावीज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।